خیبر پختونخوا کے وزیر CNW شکیل خان مستعفی ہو گئے۔ شکیل خان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا، صوبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صوبے میں کرپٹ لابیز اتنی مضبوط ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ میرے محکمے میں بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ میرا اختلاف صوبائی حکومت سے اصولوں پر ہے۔ میرا ووٹ آج بھی بانی PTI کا ہے۔ صوبائی وزیر شکیل خان کے الزامات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا، شکیل خان کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکیل خان کا ابھی تک تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ بانی PTI نے جو کمیٹی بنائی اس کی رپورٹ کل صبح ملی۔ کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل صبح ہی گورنر کو بھیج دی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پنجاب کے شہری علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال سے متوقع خطرے سے نمٹنے کے لیے NDMA، PDMAs اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں موسلادھار بارشوں کے پیش نظر کہا کہ 25 اگست تک مانسون کی متوقع شدید سپیل کی ڈیش بورڈ سے خود نگرانی کر رہا ہوں۔ NDMA، PDMAs، ریسکیو اور ریلیف کے ادارے دریائے چناب کے کیچمنٹ ایریا اور بارشوں سے سیلابی صورتحال کے خطرے سے 2-4 شہروں میں عوام کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے انخلاء اور ریسکیو، نکاسی آب، ادویات، خیمے اور دیگر امدادی اشیاء کی ترسیل کے لیے مکمل تیاری یقینی بنائی جائے۔ نہروں، ندی نالوں اور دریاؤں کے گرد متوقع سیلابی ریلوں کو روکنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کو ہر پل کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے NDMA کی ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور پہنچائی جائے۔ ایک طرف بانی PTI کہتے ہیں کہ وہ جنرل فیض حمید سے 3 سال ملے ہی نہیں، دوسری جانب کہتے ہیں کہ میں فیض حمید کو رکھنا چاہتا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں کہنا تھا کہ بانی PTI کے دور میں جنرل فیض حمید کو رکھنے پر ہی اختلافات پیدا ہوئے۔ بانی PTI اس وقت دھوکے باز والے کام کر رہے ہیں۔ تحویل میں لے گئے 3 افسران بارے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہوگا۔ جو خود یہ اس بات کی کا اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں جنرل فیض کو رکھنا چاہتا تھا، کیوں رکھنا چاہتے تھے؟ اب کہتے ہیں میں تو 3 سال سے انہیں ملا ہی نہیں ہوں، میں نے ان کا نام ہی نہیں سنا، اور اس کو اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہ ہی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو دی مینیپولیشن وچ واز ٹیکنگ پلیس۔ وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اس لیے جنرل فیض کو وہ ریٹین کرنا چاہتے تھے۔ دیٹ واز دا اونلی ریزن جو ہے ان کا اس کا رکھنے کا اصرار تھا، اور اس کے اوپر پھر اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ اختلافات جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے پھر اس کا جو رزلٹ نکلا دیٹ از پارٹ آف آر ہسٹری۔ یہ جو 3 سابق افسران ہیں، یہ ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی انٹیل آپ لوگ سے شیئر کی گئی کہ یہ رابطے میں تھے عمران خان سے؟ دیکھیں میں اس وقت لاہور ہوں، لیکن ان چیزوں کی جو انٹیل جو ہے لازمی طور پہ پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ جنرل باجوہ کی خواہش تھی جنرل شمشاد مرزا آرمی چیف ہوں اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ہوں۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے، لیکن یہ بھی کہتے تھے یہ اختیار حکومت کا ہے۔ جنرل فیض حمید کا نام آرمی چیف کی بھیجی گئی لسٹ میں ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ اس وقت کور کمانڈر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بعد 3 مزید ریٹائرڈ آرمی افسران کو فوجی تحویل میں لیا گیا، جن میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل۔ تینوں افسران کو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر تحویل میں لیا گیا۔ تحویل میں لیے گئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار جنرل فیض حمید کے ڈپٹی ڈائریکٹر پلانرز ISI، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم ISI کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد تعینات رہ چکے ہیں۔ کرنل عاصم جنرل فیض حمید کے دور میں ان کے انڈر کمانڈ رہ چکے ہیں۔ ISPR کے مطابق تحویل میں لیے گئے تینوں ریٹائرڈ آرمی افسران پر الزام ہے کہ وہ فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیغام رسانی کا کام کرتے رہے اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ ISPR کے مطابق فوجی تحویل میں لیے گئے افسران کے جنرل فیض حمید کے ساتھ قریبی روابط تھے، جو دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے
बाद भी कायम रहे। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी है और मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायरा कार वसी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 12 अगस्त को पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की थी। ISPR से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इस्बाती कार्रवाई के लिए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात का आगाज किया। बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात है। फैज हमीद से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। फौज अगर अंदरूनी एहतसाब चाहती है तो जरूर करे, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। जनरल फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये फिर इसका सबका एहतसाब होना चाहिए। IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारी बानी PTI से कानून के मुताबिक मुलाकात होनी थी जो नहीं होने दी गई। मामले को हाउस ऑफ द फ्लोर पर उठाऊंगा। फैज हमीद के मामले पर उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतालिक इंक्वायरी अंदरूनी मामला है। जनरल फैज हमीद को कोर्ट मार्शल हुआ, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा है, इनकी कोई भी नहीं पूछता और नहीं सुनता। आज वजीर आजम इमरान खान साहब से आइन और कानून के मुताबिक हमारी जो मुलाकात होनी थी उसके लिए हम लोग हाजिर हुए। जब हम लोग अंदर गए, कहा कि आप वजीर आजम इमरान खान साहब से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। यही चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये हमारी इस्तकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम कर दिया। खान अचकज़ई ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बावकार तरीके से होने चाहिए। बात होगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को वापसी का बाइज़्ज़त रास्ता देने के लिए होगी। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर एस्टैब्लिशमेंट से हमने बात करनी है या कोई कहता है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, तो मेरी ईमानदाराना ये है कि हमें उनसे बात इस बुनियाद पे करनी है कि उन्होंने हम बाइज़्ज़त डिग्निफाइड तरीके के वापस जाने का रास्ता बताएं। इस हद तक मुज़ाकरात हो सकते हैं विद डिग्निफाइड मैनर। किस तरह वो इन्वॉल्व हुए अभी हो गए, लेकिन अभी तो इस मुल्क में नहीं, ये मुल्क दुनिया की जगहसाई का सबब बन रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने में PTI मुलविस थे। जो शख्स गिरफ्तार हुआ वो बानी PTI की पुश्त पनाही कर रहा था। सिर्फ ओहदों की लालच में मुल्क के दिफा को दाव पर लगा दिया गया। बहुत से लोग साकिब निसार के इंतशार का शिकार रहे हैं। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स PTI को सहूलत फराहम कर रहा था। साकिब निसार आज भी PTI की पुश्त पनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। का वाकया किया गया जिसका मकसद ये था कि अवाम के सामने अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। और उसमें जाहिर है PTI का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, सुनने में यह है जो ये रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, शायद ये सहूलतकार भी उसमें उस साजिश में बराबर के शरीक हों। एक और भी सहूलतकार है, वो सहूलतकार एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद एक बहुत बड़े आइनी ओहदे पे मौजूद था, तब उसने इस मुल्क में आइन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई वो पाकिस्तान के किसी भी शख्स से ढकी छुपी नहीं है। एक दहशत का माहौल पैदा करके उसने मनमाने जजमेंट्स लिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उस साकिब निसार के जो उसका विंडिक्टेड था उसका शिकार रहे हैं।
وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش میں ملوث تھے. بانی پی ٹی آئی کی منشا شامل تھی. فیض حمید جو اقدامات کرتے تھے فوج کو خود احتسابی کا عمل شفاف طریقے سے جاری ہے. فیض حمید سے تحقیقات کے بعد مزید 3 سابق افسران کو گرفتار کیا گیا. ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا. ملک کی سلامتی کو جس نے بھی نقصان پہنچایا وہ شکنجے میں آئیں گے. ادارے نے خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا. اس احتساب کے عمل کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں. احتساب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلوژن تھی جنرل فیض کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا. 3 مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. حماد اظہر پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے مستعفی. حماد اظہر نے سیکریٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے استعفیٰ مسترد کرنے پر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے لکھا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے. انہوں نے اعتماد کرنے پر عمر ایوب کا شکریہ ادا کیا. حماد اظہر کے استعفے کے بعد تحریک انصاف لاہور کے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکریٹری حافظ ذیشان رشید نے استعفیٰ دے دیا تھا. حماد اظہر نے لکھا کہ ایسے حالات جہاں میرے پاس کوئی اختیار کے بغیر مکمل ذمہ داری ہو، کوئی بھی پیغام بھجوانے والوں کے غضب سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ خود پارٹی لیڈر تک رسائی حاصل نہ ہو. سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے حماد اظہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا تھا. اپنے پیغام میں عمر ایوب نے حماد اظہر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے. حماد اظہر نے اپنے استعفے میں پارٹی میں لابنگ اور مخصوص افراد کی اجارہ داری پر شدید احتجاج کیا تھا. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کہتے ہیں کہ فیض حمید یا کسی انفرادی اور اجتماعی کوشش سے ہمیں عوامی پذیرائی نہیں ملے گی. اگر فیض حمید نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو احتساب ہونا چاہیے، نہ صرف فیض حمید بلکہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو عوامی پذیرائی ملی یا عوام کی سپورٹ ملی یہ کسی کی انڈیویجول کی وجہ سے یا کسی ادارے کی وجہ سے، تو بالکل ایک احتساب ہونا چاہیے. کیونکہ جو، اور صرف اس کا نہیں ہونا چاہیے، جو موجودہ لوگوں نے جو کیا ہے، اس سے پہلے جو کیا ہے، جن لوگوں نے جو ہے اپنے حلف سے روگردانی کی، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے جائے. ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اگر کسی نے آئین سے غداری کی ہے تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے جائے، چاہے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب 3 سال کے لیے جو ہے ملک چھوڑ جائے، وہ ریٹائرمنٹ لے لے. تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے پارٹی کی نہ خان کے لیے نہ ہمارے لیے قابل قبول تھی. سابق چیف جسٹس عاقب نثار نے کہا کہ من گھڑت خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اپنی طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا. ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر گزارتا ہوں. 2 ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی. پاکستان کے موجودہ حالات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت دے. بات کریں گے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کی. پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار ہے. آہستہ آہستہ اور اتنا آہستہ کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان میں انٹرنیٹ دم توڑنے لگا. 5G کا خواب، انٹرنیٹ کی سپیڈ 2G بھی نہ رہی. واٹس ایپ صارفین کے لیے تصویر اور آڈیو میسج شیئر کرنا مشکل ہو گیا. میسج فارورڈ کرنا مشکل ہو گیا. فارورڈ ہو جائے تو وصول کرنے والے کے لیے دیکھنا مشکل. سوشل میڈیا ایپس چلانے کے لیے VPN لازم. انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر فری لانسر کاروبار کرنے والوں کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا. آن لائن صارفین کو مخصوص وقت کے اندر آرڈر مکمل کرنا چیلنج بن گیا. آن لائن ایپ سے کار اور موٹر سائیکل چلانے والے روزگار کمانے والوں کو محروم کرنے لگے ہیں. فوڈ ڈیلیوری کا کام شدید متاثر ہے. آرڈر دینا اور وصول کرنا صارفین کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور بس سے باہر ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر رابطے نہ ہونے سے کاروباری افراد کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ سروسز متاثر اور فائر وال کی تنصیب کے معاملے پر انٹرنیٹ کے سست ہونے کی شکایات آئی ہیں. IT ڈیٹا ٹریفک دیکھ کر انٹرنیٹ سپیڈ کا پتہ چلے گا. وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ کبھی بھی سست نہیں ہونا چاہیے. IT ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ کا انحصار انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ پر ہے. PTA سے گزشتہ 2 ہفتوں کا ریکارڈ مانگا ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ فائر وال سے معیشت کو $30 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی VPN کی خراب کارکردگی کاروبار کے لیے بڑا نقصان کا سبب بنی ہے. یہ رکاوٹیں محض تکالیف نہیں، صنعتی ترقی پر براہ راست حملہ ہیں.
موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والے عام شہری بالخصوص فری لانسنگ کے روزگار کمانے والے نوجوان پریشان نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس اس روی کا شکار ہے جس سے ہمارا روزگار ختم ہوتا جا رہا ہے. واٹس ایپ تو ہے نا جو بالکل کام ہی نہیں کر رہی, وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. واٹس ایپ اور باقی بھی دوسرے جو سوشل ایپس ہیں نا وہ وی پی این کے بغیر تو چل ہی نہیں رہے. انٹرنیٹ جو ہے واقعی بہت زیادہ سلو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. واٹس ایپ نہیں چل رہا جس کی وجہ سے معمولات زندگی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ پاکستان میں اس کی ایک طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو ڈاؤن چل رہا ہے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ آن لائن لوگ کام کر رہے ہیں جس میں فری لانسنگ ہے اور بھی بہت زیادہ, اور وہ متاثر ہو رہے ہیں. آن لائن ورک اس سے متاثر ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. ہر کام جو آج جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جو کام آپ نے کرنا ہے ضروری ہے آپ نے انٹرنیٹ یوز ہی کرنا ہے. اب انٹرنیٹ کا اتنا سلو ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کام ہو, اب ہم نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہو یا کوئی اہم بات ہو اسے کرنے اب ہم وی پی این آن کرنا پڑتا ہے.